روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ تو سنو اور اچھی طرح سنو، جہاں سب نفسی نفسی کہیں گے وہاں ایک ذات ہوگی جو سر سجدے میں رکھے، امتی امتی کہے، اور پھر حکم ہوگا محبوب سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کی سنی جائے گی۔ بلکہ آج آپ ہی کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ کہیے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا آج ظہور ہوگا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور پھر وہاں لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، لوگوں کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے۔ محبوب جس کا شفیع بن جائے اللہ پاک اس کو جنت کا مژدہ عطا فرمائے۔ تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، ہمیں جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، شادی ہوتی ہے، قرآن میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ بارات دولہے کی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے۔ اور جب بارات دولہے کی آتی ہے تو دولہے کے ساتھ جو چلا آئے، للو پپو چمپو کوئی چلا آئے، اس دن پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو دولہے کے ساتھ آتا ہے، دولہے کا طفیلی بن کر آتا ہے، اس کو بھی عزت کے ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے نا؟ وجہ دولہے کے ساتھ آئے، باراتی بن کر آیا۔ مسلمانوں ذرا غور تو کریں، جسے قیامت کا دولہا بنایا ہے، اس کی امت میں بن مانگے ہمیں پیدا کیا۔ کم و بیش 70 انبیاء نے دعا کی، مولا ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے۔ انبیاء جس کا امتی ہونے کی تمنا کریں، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بن مانگے ان کا امتی بنایا۔ ذرا سوچو تو اللہ نے کیا مقام دیا، اپنے مقام پر ناز کرو۔ ان کا طفیلی بنایا، ان کا طفیلی بنایا، کیا مقام دیا۔ یہاں معاذ اللہ یہ نہیں کہ آپ انبیاء سے بڑھ گئے، استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ انبیاء انبیاء ہیں، وہ اصل ہیں، اور ہمیں اپنے نبی کا طفیلی بنایا۔ تو طفیلی بہرحال طفیلی ہے۔ طفیلی کا مطلب کیا؟ یہ سمجھ لے کہ ساتھ میں آنے والا۔ اگر کسی کو دعوت نہیں دی گئی اور دعوت دی، مثال کے طور پہ آپ نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو دعوت دے دی، بھائی عارف رضوی کو دعوت دے دی، یا آپ نے مفتی عاقب صاحب کو دعوت دے دی، معین المشائخ کو دعوت دے دی، اور مجھے نہیں دی، کیونکہ آپ کی نظر میں ایسا آدمی نہیں کہ آپ مجھے دعوت دیں، اور اگر میں ان کے ساتھ چلا آؤں تو آپ کہیں گے امین القادری تو نے نہیں آنا۔ بولو گے بھائی، ڈرو مت، بولو گے، ایسا تو نہیں کرو گے نا، بلکہ آپ سوچو گے یار ہمارا جو مہمان اصل تھا، اگر اس کا طفیلی بن کر امین القادری آتا ہے تو اب امین کو نہیں دیکھا جائے گا، اپنے مہمان کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی بے عزتی کرے تو پھر مہمان، اصل مہمان کی بے عزتی ہے، یہی تو ہے۔ اور آج بھی ہم لوگوں جو ہے وہ کوئی دعوت تو ہمیں تھی نہیں، ہمیں آپ پوچھے جلسے والوں سے، انہوں نے ہمیں کوئی دعوت نہیں دی، لیکن ہم بھی طفیلی بن کر آئے تو دیکھا جہاں اصلوں کو بٹھایا وہاں طفیلیوں کو بھی بٹھایا۔ یہ تو طفیلی کی بات ہے نا۔ اب سمجھو، ارے جب عالم کا طفیلی بن کر آئے تو اتنی عزتوں سے نوازے گئے، اور جب قیامت میں محبوب خدا کے پیچھے پیچھے ان کے طفیلی بن کر جائیں گے تو پھر ہمیں نہیں دیکھا جائے گا، محبوب کا چہرہ دیکھ کر کے ہمیں بھی عزتوں سے نوازا جائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان سے وفا کرو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان کو راضی کرو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان کو خوش کرو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان کا دل نہ دکھاؤ گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان سے رشتہ جوڑو گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان سے رشتہ استوار کرو گے۔ یہ کب ہوگا؟ امام کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
اگر جلسے میں میرے نام کا نعرہ نہ لگے تو اچھا ہو. آپ کی محبتوں کا احترام. ناظم صاحب نے بڑے جملے کہہ دیے. جب کہہ رہے تھے تو محبتوں سے کہہ رہے تھے, لیکن میرے اوپر گھڑوں گھڑوں پانی گر رہا تھا کہ یا اللہ کہا کیا جا رہا ہے. مجھ جیسا آدمی بھی پیر ہوگا تو پھر کیا ہوا ہیں. ابھی تو اپنی اوقات سچا مرید بننے کی بھی نہ رہی, ہم کب سے پیر ہو گئے. نہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس اللہ والے نے جو جملے کہے مسجد میں اور اتنے لوگوں نے سنا, اللہ ان کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول کرے. اور آپ جیسا گمان کرتے ہیں اللہ آپ کے گمان سے بہتر ہمیں بنائے. جب ہمارے علماء ہم سے محبت کرتے ہیں تو مجاہد ملت یاد آتے ہیں. ایک بار حضور مجاہد ملت کو کسی نے کہا اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو. مجاہد ملت رو پڑے اور رو کر کے کہتے ہیں لوگوں گواہی دینا کہ اس نے مجھے ولی کہا ہے. جب قیامت کے دن میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو میں اللہ سے کہوں گا مولا تیرے بندے جو گمان کرتے تھے اس گمان کی لاج رکھ لے. یہاں میں بھی ایک عرض کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے جب ہمارے برے اعمال رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, تو اس وقت ہم بھی عرض کریں گے مولا نائبین رسول اتنا اچھا گمان کرتے تھے اور تیرے محبوب کی امت اتنا اچھا گمان کرتی تھی, لہٰذا ان کے گمان کی لاج رکھ لے. میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں نہ کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے اعمال آپ سے اچھے نہیں ہیں, بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے سیدوں کر ایسی بات, میں نے کہا اللہ اکبر ہم سے کروڑوں درجہ بڑا سید ان کی بات کریں تو پتہ چلے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا امام جعفر صادق لوگوں سے ملتے تھے اور لوگ ان سے مصافحہ کرتے. شاعری کی دنیا الگ ہے میرے بھائی, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے, مائک کی دنیا الگ ہے, حقائق کی دنیا الگ ہے. جب امام جعفر صادق سے لوگ مصافحہ کرتے, کون امام جعفر صادق؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے وہ میرا امام, کروڑوں حنفیوں کا امام, داتا علی حجویری جیسی شخصیتوں کا امام, محبوب الہی جیسی ہستیوں کا امام, غریب نواز جیسے ولیوں کا امام, امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرے وہ جعفر صادق کی شان کیا ہوگی. لیکن جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو. امام جعفر صادق کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو اگر قیامت میں تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے, تم میری سفارش کرو گے, تم میری تائید کرو گے کہ اللہ مجھے بخش دے. اور پھر کہتے تھے کہ اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا. تو لوگ کہتے تھے مولا امام آپ تو سید ہیں, سید ہیں, آپ تو سید ہیں, آپ ایسی بات کرتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی تو آپ سفارش کرنا. تو امام پاک رو کر کہتے تھے سید تو ہیں میاں لیکن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. وہ امام جعفر جو ایک رات میں 300 رکعت نماز پڑھیں, ان کو نانا کو منہ دکھانے کا اتنا خیال. اور ہمارا حال یہ کہ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے. آؤ قیامت کے دن جس کی چلے گی وہ رسول اللہ کی ذات ہے. بلکہ ہمارے امام نے تو یہ کہا مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, وہاں تو انہی کی سنی جانی ہے. لیکن اب جب ہم نے سنا حضور شفاعت کریں گے, بلکہ ایک مقام پر امام نے تو اور بڑی بات کہی, شاید یہ اہل ظاہر کو ہضم نہ ہو, کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. جب عشق کو عروج پاتا ہے تو ایسی باتیں ہوتی, یہ شاعری نہیں ہے یہ عشق ہے. کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, اور نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ, اور صدقے اس انعام کے اور قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ.
हुजूर शफात करेंगे और जिसकी शफात कर दी उसका बेड़ा पार है। कुछ ऐसे होंगे उनकी शफात से बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जिनके लिए जहन्नम मुकद्दर होगा उनको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, कुछ ऐसे होंगे नेकियों की कमी होगी तो पलड़ा भारी करा रहे होंगे। अपने कर्म से हम मंगतों का पलड़ा भारी कराते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, मां जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, और मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं। हुजूर शफात करेंगे, लेकिन सुन लो ये भी फरमाया हुजूर की शान, आका ने फरमाया कयामत के दिन इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी मेरी तरफ एहतियाज होगी, यानी हजरत इब्राहिम भी उनकी तरफ देखेंगे, अंबिया भी उनकी तरफ देखेंगे, एहतियाज होगी। इसी को इमाम ने बयान किया, हदीस पाक का मतलब बयान किया कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलीलुल्लाह को रसूलुल्लाह की हाजत होगी तो हमें नहीं होगी, तो यानी सब जाएंगे और उनकी बारगाह में भीख मांगेंगे। किस चीज की भीख मांगेंगे? शफाअत की भीख। अगर वो शफाअत की भीख दे दें, अब आप समझ सकते हैं जब अंबिया को उनकी तरफ एहतियाज होगी तो हमें कितनी ज्यादा एहतियाज होगी। काबा बनाने वाले इब्राहिम, बल्कि अबुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह को उनकी तरफ एहतियाज होगी, सब उधर तकेंगे, सब उधर तकेंगे, तो हमें कितनी एहतियाज होगी। अब हम भी जाएंगे शफाअत की भीख मांगने। अब यहां पर रुक कर थोड़ा ठहर कर, यहां तक हदीस आपने सुन ली, अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ कुतुब के अंदर जो रिवायतें आई है उसका इतने मजमुआ बतौर मफहूम मैंने पेश कर दिया। लेकिन अब सुनो, जब हम हुजूर की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने जाएंगे, अब ठहरना, रुकना, और ईमान वालों अपने दिल पर हाथ रखकर अब दूसरी हदीस सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी की शफाअत कर दें, अगर हम जैसे पापियों की कर दें, इमाम कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अल्लाह अकबर। दिल अब्बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। अल्लाह अकबर। मेरे आका के दीवानों थोड़ा ठहरना, ईमान वाले दिल पे हाथ रख के सोचना, जब अंबिया को उनकी तरफ एहतियाज, सब अंबिया उनकी तरफ तकेंगे, हमें भी तो मोहताजी उनकी होगी, हम भी तो उनकी बारगाह में जाएंगे, और हम सोचते हैं हम तो उम्मती हैं मौलाना, हम तो नाम लेवा है मौलाना, हम तो आशिक रसूल है मौलाना, हमारे क्या वारे न्यारे होंगे, और हम नारे लगाते हैं। याद रखिए शफाअत भी मानते हैं, नारे भी लगाओ, लेकिन एक हदीस दिल के कानों से सुनो। मेरे आका फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। मुझे बताओ, सब उनकी तरफ भीख मांग रहे होंगे उनकी बारगाह में शफाअत की, और वो जिसकी शफाअत कर दे वो बख्शा जाए। अल्लाह ना करे, करोड़ों मर्तबा ना करे, कभी ना करे, किसी दुश्मन को भी अल्लाह वो दिन देखना नसीब ना करे कि शफाअत की भीख मांगने के लिए जाओ और वो ये कहे कि मुंह फेर दें कि क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। उनके कर्म से तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन उनकी गैरत से डर भी लगता है, उनकी गैरत से खौफ भी लगता है। अब बताओ मुसलमानों क्या हाल होगा उस दिन। अल्लाह न करे अगर वो मुंह फेर ले, सबने हमें ललकारा तो उनका आसरा था, उनकी तरफ एहतियाज थी, उनसे उम्मीद लगी हुई थी, अगर वो मुंह फेरें तो कहां जाओगे, किसको दुहाई दोगे, किसकी दुहाई दोगे, किसकी बारगाह में दस्तक दोगे, कहां जाकर के दामन पसारोगे। आज दोस्तों के लिए टाइम है, आज खेलकूद के लिए टाइम है, आज जुए के लिए टाइम है, गेम के लिए टाइम है, सैर और तफरीह के लिए टाइम है, गुनाहों के लिए टाइम है, मगर रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक के लिए टाइम नहीं है। उस दिन से डरो, उस दिन अल्लाह न करे अगर उनकी गैरत और उनकी
کی غیرت بڑی شان والی ہے. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور کی غیرت بہت نازک ہے. ایک گھر میں، ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا. میں نام نہیں لے لوں گا لیکن آپ تک بات پہنچ جائے گی. ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا تو منہ پھیر کر کے چلے گئے. فرمایا ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہنایا کرتے. مجھے بتاؤ ایک محبوب نے، اللہ اکبر، وہ بھی خاتون محبوب نے سونے کے کنگن پہنے تو منہ پھیر کر چلے گئے کہ ہم تمہیں اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے. جب ایسی ایسی ہلکی ہلکی سی باتوں پر غیرت رسول کا یہ عالم ہے. ایک محبوب نے گھر بنایا اور اونچا بنایا تو منہ پھیرا، سلام کا جواب نہیں دیا. ایک محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو منہ پھیرا، سلام کا جواب نہ دیا. سوچو اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے، کوئی دیوار پر پردہ لگا دے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے، کوئی خاتون وہ بھی محبوب اور سونے کے کنگن پہن لے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے. بتاؤ نماز ترک کرو، نشے میں ڈوبے رہو، بھنگ کھاتے رہو، چرس پیتے رہو، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو اور پھر سوچتے ہیں ہم کہ باہیں پھیلا کر قیامت میں ہمارا استقبال ہوگا. رسول اللہ کا کتنا دل دکھا رہے ہو. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فرماتے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں میں تو پتھر برسا کے نبی کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا گیا. ایسے عاشق رسول آج اپنے اعمال سے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں، آقا کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا. میں جانتا ہوں کسی مسلمان کی نیت یہ نہیں ہوتی گناہ کرتے وقت کہ وہ حضور کا دل دکھائے، لیکن حضور کے دل پر تو اثر پڑ رہا ہے. قبر انور میں آقا کو تکلیف تو ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ اللہ اکبر، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اتنا نبی کا دل دکھائے اس کی موت کیسے ہوگی، اس کی موت کے وقت حالات کیا ہوں گے. اس لیے یاد رکھو امتی کہلانے کا کچھ تو حق ادا کرو. امتی کہلانے کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو. بیوی کے دل کا خیال ہے، دوستوں کے دل کا خیال ہے، یاروں کے دل کا خیال ہے، حتیٰ کہ محلے والوں کے دل کا خیال ہے، پڑوسیوں کے دل کا خیال ہے. کبھی اپنے آقا کا دل کا بھی خیال کیا جو ہماری پیدائش سے اللہ اکبر 1400 سال پہلے ہماری مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اللہ اللہ، ہماری ماں نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی، ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی جتنی میرے آقا نے کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے تو کھڑے کھڑے ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے اور پیر اتنے سوج جاتے تھے، اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا پیر پھٹ جائیں گے اور خون نکل پڑے گا. کیا ہم یہی صلہ دے رہے ہیں معاذ اللہ اپنے نبی کو، یہی بدلہ دے رہے ہیں؟ سب کا خیال ہے کوئی گلاس بھر کر کے پانی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے. اور جس نبی نے اتنے احسان کیے، یاد رکھنا ہم تو کب کے دب کے مر چکے ہوتے. ہاں ہاں، ہماری شکلیں بھی سور اور بندروں کی طرح ہو چکی ہوتی، ہم پر بھی کب کا عذاب پتھروں کا برس چکا ہوتا، ہمیں بھی کب سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا، ہمیں بھی اللہ اکبر مسک کر دیا گیا ہوتا، اللہ اکبر ہمارے گھروں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہوتا، ہمیں بھی ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا ہوتا، ہمیں بھی دریاؤں میں غرق کر دیا گیا ہوتا اگر مصطفیٰ جان رحمت کا سہارا نہ ہوتا. قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک محبوب تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا. امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، ہمارے جرائم کی وجہ سے پتھر نہیں برستے اس لیے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے جرائم کی وجہ سے چہرے سور اور بندروں کی طرح نہیں کیے جاتے، حضور ہمارے درمیان موجود ہے. ہم پر اللہ اکبر ہوائیں نہیں آتی اڑانے کے لیے، حضور ہمارے درمیان موجود ہے. بلکہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم حدیث کی روشنی میں یہ اشارہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی حضور اپنی قبر میں امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، ابھی بھی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے امام اہل سنت ایک روایت لکھتے بڑی خوبصورت، سنیں.
اگر آپ توجہ اس طرف کریں تو میں کہہ دوں، اس لیے کہ جو بھی آئے گا وہ یہی آئے گا، اور تو کہیں نے نہیں آنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سب ادھر ہی آئیں، اور حضور کے ذکر سے بڑھ کر پھر کس کی بات ہے؟ توجہ ادھر ہو، اور اگر آپ نے پیچھے دیکھنا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر بہت بڑا ہے، یہ تقدیریں بدلتا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد، سب رانائیاں اسی نام کی برکت سے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں تک کہا، میرے بیٹے جب میری آنکھ کھلی اور میرے اندر پہلی بار روح ڈالی گئی تو میں نے عرش پر وحدہ لا شریک کے ساتھ جس کا نام لکھا دیکھا وہ نام محمد تھا، آسمانوں پر جو جس کا نام دیکھا وحدہ لا شریک کے ساتھ وہ نام محمد تھا، جنت کے دروازوں پہ جس کا نام تھا وہ نام محمد تھا، حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام تھا وہ نام محمد تھا، حوروں کے سینے پہ جس کا نام تھا وہ نام محمد تھا، حوروں کی پیشانیوں پہ جو نام تھا وہ نام محمد تھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ جو نام تھا وہ نام محمد تھا، جنت کے پھولوں پہ جو نام تھا وہ نام محمد تھا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درود ہے دوڑے گی حورے لاشا جو لے گا نام محمد، اور کر دو لحد میں جس تم عزیز ہو، رکھو لحد میں جس تم عزیز ہو، پڑھ کر سنانا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، اور اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔